أعوذ بالله من الشيطان یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. الكون يزول ولا تمحى بالدهر صحائف سؤددنا، بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. قولوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا، وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا. قولوا لسماء الكون لقد طاولنا النجم برفعتنا، وأذان المسلم كان له في الغرب صدى من همتنا، في الغرب صدى من همتنا، في الغرب صدى من همتنا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا، توحيد الله لنا نور، أعددنا الروح له سكنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی رحمت سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام تمام صحابہ کرام تابعین بالاحسان اور اتباع تابعین اور امت کے سلف و خلف کے لیے بخشش و رضوان کی دعا کے بعد اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو اس کا تقوی ہے کہ اس دین پر عمل کرو جو اس نے اپنے انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل فرمایا. اس میں سے کوئی چیز چھوڑنے کی نہیں اور جو چیز اس میں نہیں ہے وہ کرنے کی نہیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ یاد رکھو بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ اس پر عمل کرنے کا وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور بتایا. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نو ایجاد ہو جائیں. ایجاد کیے گئے کام وہ سب کے سب فرمائیے بدترین امور ہوتے ہیں. وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نو ایجاد کام بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے. اس لیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، ہدایت وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو اس کے سوا جو بھی ہوتا ہے وہ سب کا سب بدعت ہے اور بدعت ضلالت ہے اور ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ ضلالت پر اگر انسان کار بند رہے تو یہ راستہ جہنم تک جاتا ہے. والعیاذ باللہ. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ چیز سکھا دی جو جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اور ہر ایسی چیز سے متنبہ فرما دیا جو چیز ہمیں دوسری طرف لے جانے والی ہے. اور یہ آپ کا فرض منصبی ہے، یہ آپ کا فرض منصبی ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو بھی نبی بھیجا، جو بھی نبی مبعوث فرمایا، اس کا فرض تھا کان حقا علیہ، اس پر فرض تھا کہ اپنے علم کے مطابق جو بہترین بات ہے وہ اپنی امت کو بتا دے، اور جو بھی اس کے علم میں امت کو نقصان دینے والی چیز ہے اس سے متنبہ
منبہ کر دے، اس سے منع کر دے۔ تو جب ہر نبی کا یہ فریضہ ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، جو خطیب الانبیاء والمرسلین ہیں، کیا انہوں نے ہر ایسی چیز نہ بتائی ہوگی؟ کیوں نہیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، دعوت کا ایسے حق ادا کیا کہ اللہ نے شہادت دی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ سراج سورج کو کہتے ہیں، اور دنیا کا یہ سورج تو طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اور وہ ختم رسالت کا وہ آفتاب جو شروع ہوا قیامت تک کبھی غروب نہیں ہوگا، بلکہ قیامت آئے گی تو وہ تو اس دن مقام محمود پر مبعوث ہوں گے۔ اور ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ قیامت کا دن ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے۔ تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت والجلال نے امت محمدیہ علی سیدہا الصلاۃ والسلام کو بہترین امت قرار دیا۔ تو یہ صرف ان کی نسل کی خوبی نہیں ہے، یہ ان کے رنگ کا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کا کمال ہے جس پر ایمان لانے کی انہیں سعادت نصیب ہوئی۔ وہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس میں ایسا بیان ہے، توحید کا ایسا بیان ہے کہ جس کے بعد شرک کا شائبہ نہیں رہتا۔ ممکن نہیں ہے کوئی قرآن پڑھے، ممکن نہیں ہے کوئی قرآن پڑھے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھے اور پھر اس کے بعد مشرک ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ توحید کلمہ شہادت میں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ توحید اسلام کی سب سے افضل رکن کلمہ شہادت کے بعد نماز میں ہے، نماز کے لیے اذان میں ہے، نماز کے لیے وضو میں ہے۔ وضو میں بھی تو ہم یہی کہتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ نماز سب کی سب توحید ہے، روزہ سب کا سب توحید ہے، زکوٰۃ بھی توحید ہے، حج بھی توحید ہے، تلبیہ بھی توحید ہے، رمی جماعت بھی توحید ہے، قربانی بھی توحید ہے، اور مقام ابراہیم کی نماز بھی سراسر توحید ہے۔ نماز تو ویسے ہی توحید ہوتی ہے، لیکن مقام ابراہیم پر پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ کر توحید کو مزید پختہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی توحید ہے، اور اسی توحید کا ہم بیان کر رہے تھے۔ تو قرآن حکیم نے ہمیں توحید ایسی بتائی، اس کے بعد شرک کا شائبہ نہیں، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ان کے معجزات کی وجہ سے، ان کے معجزات کی وجہ سے اور ان کی تعلیمات کو بھلا دینے کی وجہ سے امتوں میں شرک در آیا۔ قرآن حکیم نے اس کا بھی علاج کر دیا۔ اللہ رب العزت والجلال نے ایک تو قرآن حکیم اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جس طرح قرآن محفوظ ہے، اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان محفوظ ہے۔ اور اس میں جو رسالت کا مقام بیان کر دیا گیا، اس کے بعد کسی ٹھوکر کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترکتکم علی الحجۃ البیضاء، کہ میں تمہیں ایک واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا،
اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اور ایک لفظ میں ہے لیلھا ونہارھا سوا، کہ وہاں دن اور رات برابر ہے، یعنی کوئی معاملہ ایسا نہیں جس پہ روشنی پوری نہ ڈال دی گئی۔ تو مقام رسالت بھی قرآن حکیم نے ایسا بیان فرمایا، فَمَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو سب کی سب رسالت اس لیے تھی، رسولوں کی بعثت اس لیے تھی إِلَّا أَن يُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی ایک جملے میں اتنی باتیں بیان ہو گئیں۔ قرآن ایسا کلام ہے کہ اس کے ایک ایک جملے میں معانی کے سمندر بند ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی رسول بھیجا تو اس کے لیے، اس لیے کہ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کی جائے۔ معنی یہ ہے کہ اس کی عبادت نہ کی جائے۔ رسول اس لیے نہیں آتے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کی جائے، ان کی عبادت کرنا شروع کر دو۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ فرمایا یہ کسی نبی کے شایان ہی نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبوت کے مقام پر سرفراز فرمائے، اسے کتاب عطا کرے، اسے حکمت عطا کرے، اور وہ لوگوں سے کہنا شروع کر دے کونوا عبادًا لی من دون اللہ، کہ اللہ کی عبادت نہیں کرو، میری عبادت کرنا شروع کر دو۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہی نہیں۔ اس لیے کہ انبیاء تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتے ہیں، اور اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ نے ان کو پیدا ہی اس کے لیے کیا، اس پیغام کی تحمل اور اس کی تبلیغ کے لیے کیا۔ انہیں اس اہل پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی قبول کر سکیں۔ ہر کوئی اللہ کی وحی کا متحمل نہیں ہوتا، ہر کوئی اللہ کی وحی کا متحمل نہیں ہوتا، ہر سینہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پر اللہ کی وحی نازل ہو، ہر انسان کی یہ طاقت نہیں ہوتی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ 40 آدمیوں کی طاقت ان میں ہوتی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی ہوگی؟ اس کے باوجود ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے دنوں میں جب وحی نازل ہوتی، جب وحی مکمل ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے یہ تفصد عرقاً، پسینہ پھوٹ رہا ہوتا، سخت سردی کے دنوں میں پسینہ پھوٹ رہا ہوتا۔ اور یہ ایسا شدید، قرآن نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بہت بھاری کلام اتارنے والے ہیں۔ قرآن اور وحی بڑی بھاری ہے، اور یہ ہر کوئی اس کا متحمل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ البراءہ کی ایک آیت ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، اس میں ایک ٹکڑا ہے غیر اولی الضرر، یہ پہلے نہیں اترا تھا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہوتے۔ پہلے اس کا یہ جملہ اترا، جب اتنی آیت اتری تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ حضرت خدیجہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، نابینا تھے، معروف ہے، حضرت بلال کے ساتھ کبھی کبھی اذان بھی کہتے تھے۔ وہ آئے اور کہنے لگے اللہ، یہ درجات سب کے سب
مجاہدین لے گئے تو ہم تو معذور ہیں، اگر آنکھیں ہوتی تو میں بھی جاتا۔ تو ان کے اس اعتذار پر اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹکڑا بعد میں اتارا، یہ اس میں حکمتیں اور ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انصاری صحابہ میں سے ہیں، قرآن کے صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے، اور انہیں شرف حاصل ہے کہ پورا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حفظ کیا تھا اور آپ کو سنایا بھی تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب قرآن جمع کیا تو ذمہ داری انہی کی لگی تھی، وہ کاتب وحی تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں جب یہ ٹکڑا نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دکھا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو ان کے زانوں پر تھا، جیسے قریب بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے گھٹنے پر گھٹنا آ جاتا ہے نا، کہا کہ آپ کا زانو میرے زانوں پر تھا۔ جب یہ ٹکڑا اترا اور وہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میری یہ ٹانگ ٹوٹ جاتی، اس قدر بوجھ تھا اس وحی کا، ہر آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں تو اللہ کے جو چنے ہوئے لوگ ہیں، انبیاء علیہ السلام منتخب ہوتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، انبیاء کا ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے بہترین بندے اور چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ کے اصطفاء میں خطا نہیں ہوتی، اس میں غلطی نہیں ہوتی، امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، یہ امکان ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کتاب دے، اسے نبوت کے مقام پر سرفراز کرے اور وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا راستہ دکھانے کی بجائے خود خدا بن بیٹھے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں مبعوث کیے جاتے کہ ان کی عبادت ہونے لگے، جس طرح نصرانیوں نے کیا، جس طرح یہود نے کیا، جس طرح کسی اور بھی بہت سے لوگوں نے کیا، تو یہ مقام رسالت کے منافی ہے، یہ مقام رسالت کے منافی ہے، یہ درجہ بڑھانا نہیں، یہ تو انبیاء علیہ السلام کو شرمندہ کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن میں ہے فرمایا وہ وقت یاد کر رکھنے کا ہے جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا شروع کر دینا؟ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ۔ تفسیری روایات میں ہے، اب میں نے تفسیر وغیرہ نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا حضرت عیسیٰ کو خون کا پسینہ آ جائے گا، أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تم نے لوگوں سے کہا کہ تھا، وہ کہیں گے مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، اے اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا، میں کیسے ایسی بات کہہ دیتا جس کا مجھے حق ہی نہیں، کوئی نبی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ ان کی عبادت ہو، ان کی عبادت کرنا، ان کو پکارنا، ان کو مشکل کشا سمجھنے لگ جانا، ان کو حاجت روا سمجھنے لگ جانا، بہت بڑی غلطی ہے، بہت سے انسانوں نے کی، لیکن قرآن نے اس میں الجھاؤ نہیں رہنے دیا کہ رسول اس لیے نہیں آتے کہ ان کی عبادت ہو، صاف صاف بتا دیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان کی اطاعت ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ انبیاء علیہ السلام اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، اس کے سوا آپ جو بھی کرتے رہیں، اسے کرسمس ڈے منا لیں، وہ ان کی اطاعت نہیں ہے، اسلامی کرسمس منا لیں، نام اس کا میلاد النبی رکھ لیں، یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد
آخر وجہ کیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ولادت کی تاریخ میں اختلاف تو چلا تھا، حتیٰ کہ مہینے کا اپنے اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے رجب کہا، کسی نے ربیع الاول کہا، اور بھی اقوال ہیں. کسی نے 3 تاریخ کہی، کسی نے 7 کہی، کسی نے 9 کہی، کسی نے 12 کہی، کسی نے 17 کہی. اگر عید الفطر کی تاریخ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، عید الاضحیٰ کی تاریخ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اگر یہ مقاصد نبوت میں سے ہوتا تو اس میں ابہام نہ رہنے دیا جاتا. اگر یہ اسلام کی اور قرآن کی بلکہ دین اسلام کی مقاصد میں سے ہوتا تو قرآن 114 سورتوں کی بجائے ایک کیلنڈر کی صورت میں اترا ہوتا، جس میں بتایا جاتا کہ حضرت آدم کی ولادت، حضرت آدم کی تخلیق اس دن ہوئی، حضرت نوح کی ولادت اس دن ہوئی. اس دن کو عرس منا لو، اس دن کو یعنی مجلس برپا کر لو، اس میں جلوس کر لو. اللہ کے بندو، یہ سب چیزیں انسان کو راہ راست سے ہٹانے والی ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ دین اسلام کی گرفت، ہم سب اس بات کے گواہ ہیں، دین اسلام کی گرفت ہمارے دلوں پر، ہمارے قلوب پر، ہماری ارواح پر، ہمارے ظاہر پر، ہمارے باطن پر کمزور سے کمزور تر ہو رہی ہے. لیکن بدعات ہے کہ وہ رواج زیادہ پکڑ رہی ہے. کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں؟ اگر اسلام میں ہوتی تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دین بھی ترقی کر رہا ہوتا. وجہ کیا ہے کہ دین تو زوال پذیر ہے، ہمارے دلوں میں کمزوری کی طرف جا رہا ہے اور یہ چیزیں تقویت پکڑ رہی ہیں. کیا یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ ان چیزوں کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ آخر کوئی مشابہت تو ہونی چاہیے، کوئی مماثلت تو ہونی چاہیے. اللہ کے بندو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سفید آٹا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. سفید آٹا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. کھانا تو درکنار کہ آپ سینکڑوں پاؤنڈ کے کیک کاٹ کر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہم اس کا ملاپ بنا رہے ہیں جو پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا. کیا مناسبت ہے اس میں؟ کیا سڑکوں بازاروں پر دیواروں پر چراغ لٹکا کر کیا تم یہ باور کرا سکتے ہو کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کے گھر میں زندگی بھر چراغ ہی جلاتے ہو؟ کیا کھانا ضائع کر کے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس نبی کی میلاد ہے جس کے گھر میں حضرت ام المؤمنین کہتے ہیں رأینا الہلال ثم نرى الہلال ثم نرى الہلال. ایک چاند نکلتا، دوسرا چاند نکلتا، تیسرا چاند شروع ہو جاتا. ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. تانا داری المحمد الجنود خود میان اور نامی. اللہ کے بندو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو اس لیے ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہر انسان کے لیے نمونہ ہے. باپ بھی مثالی ہیں، بیٹے بھی مثالی ہیں، بھائی بھی مثالی ہیں، چچا بھی مثالی ہیں. ایک ایک رشتے میں اگر شوہر ہیں تو شوہر بھی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور فرمایا میں تم میں سے بہترین ہوں جو اپنے گھر والوں کے لیے. اور فرمایا احسنکم احسنکم قضاءً. تم میں سے بہترین وہ ہے جو ادائیگی میں اچھا ہو. لین دین تو کرتے ہیں نا، زندگی کا دار و مدار اس پر ہے. فرمایا احسنکم احسنکم قضاءً. تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہے. قرض لینا پڑتا ہے، سب کو لینا پڑتا ہے، ضرورت ہوتی ہے. فرمایا اس کا حق یہ ہے الثناء والوفاء. الثناء والوفاء، ایک جب ادائیگی کا وعدہ کیا ہے تو اس پر پورا اترو. اور دوسرا یہ کہ جس نے قرض لیا ہے اس کی لوگوں کے سامنے کچھ تعریف ہی کر دو. ہمارا حساب تو الٹا ہوتا ہے کہ ایک تو جس سے قرض لیتے پھر اس کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، تعریف پر تعریف دیتے ہیں، اور دوسرے
ناشکری کا یہ حال ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کی، جسے ہم کہتے ہیں نا، پٹی بھی شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں قدم تو لے بیٹھا ہوں لیکن اب وہ تنگ ہی کیا جا رہا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، احسنکم قضاءً، تم میں سے بہتر ہے وہ جو ادائیگی میں بہتر ہے۔ اور فرمایا انا احسنکم قضاءً۔ ایک اونٹ دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ لیا تھا ادھار پر، وہ لینے کے لیے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم سے کہا کہ جاؤ اسے ہمارے اونٹوں میں سے کوئی چن دو۔ تو اسے معلوم تھا، اس نے کہا کہ اس نے تو جو دیا تھا نا وہ چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، اور آپ کے اونٹوں میں تو سب جوان ہیں، اور میں اسے بڑا اونٹ دے دو، چوکا ہی دے دو۔ فرمایا احسنکم قضاءً، بہتر وہ ہوتا ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو، وانا احسنکم قضاءً، اور میں تم میں سے بہترین ادائیگی میں۔ ہاں تو اسوہ حسنہ کی تصویر اگر ہم نے نہیں ہے، ایک ایک بات میں کون سا زندگی کا کون سا شعبہ ہے جس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اور بہترین نمونہ نہیں چھوڑا ہے۔ نماز سے لے کر، روزے سے لے کر، عبادات سے لے کر، معاملات تک، اور پھر جینے سے لے کر سونا، جاگنا، سفر، اور ایک ایک معاملے میں، اور پھر اخلاق میں تو دیکھ لیں تو فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تو تکمیل کے لیے آیا۔ ہم میں نہ عبادت میں آپ کا رنگ ہے، نہ اخلاق میں آپ کا رنگ ہے، نہ گھر میں آپ کا رنگ ہے، نہ بازار میں آپ کا رنگ ہے، اور صرف جھنڈیاں لگا کر جو خود ہی خود اتر جائیں گی۔ اللہ کے بندو، ایمان کا رنگ کبھی اترا نہیں کرتا، ایمان کا رنگ کبھی اترا نہیں کرتا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے پوچھا تھا جب وہ بھی مسلمان نہیں تھے، کہا تھا کہ کیا اس کے ساتھیوں میں سے تمہارے ستانے کی وجہ سے کوئی مرتد بھی ہوا کہ واپس لوٹ آیا ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا وَكَذَلِكَ بَشَاشَةُ الْإِيمَانِ، کہ ایمان کی حلاوت جب دل میں سرائے کرتی ہے تو پھر وہ رنگ اترا نہیں کرتا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے بندو، اللہ کے رسول جو کچھ سکھانے کے لیے آئے تھے وہ سیکھو، جو کچھ کرانے کے لیے آئے تھے وہ کرو۔ اگر ہم اس میں سے کچھ بھی کر سکیں تو یہ ہماری دنیا اور آخرت سمجھ جائے۔ اللہ اکبر، کاش ہم 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیں۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، اگر فتنہ نہ بنے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تم ایسے زمانے میں ہو اگر 10ویں حصے پر بھی عمل کرنا چھوڑو گے تو تمہارا مواخذہ ہوگا، اور فرمایا ایک زمانہ آئے گا جب 10ویں پر بھی عمل کر لیں گے تو چھوٹ جائیں گے۔ اللہ کے بندو، ادھر سے تو اتنی رحمت ہے، لیکن اللہ کے بندو ہم تو 10ویں پر بھی عمل کرنے سے قاصر ہیں۔ اللہ کے بندو ہمت کریں، کچھ نہ کچھ کم از کم فرائض کی پابندی کرو، نماز کی ادائیگی کی پابندی کرو، امانت اور دیانت کی پابندی کرو۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے الا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، جس کی امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وباللہ تعالی التوفیق۔